اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی سے اتفاق رکھتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں سبیحہ بیگم اردو معاون معلمہ گورنمنٹ اردو ہائی اسکول رام چندر پورہ بنگلور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات کا دل کی گہرائیوں سے ہم آج استقبال کرتی ہوں۔ بچوں، امید کرتی ہوں آپ تمام اپنی کاپی، کتاب اور قلم کے ساتھ تیار ہوں گے۔ نظم کے دوران جن سوالات کے جوابات کو میں پوچھوں گی آپ ان کے جوابات دیں گے۔ آگے جہاں کہیں مشکل الفاظ آئیں گے آپ اس کے معنی ضرور لکھیں گے۔ تو بچوں، ہم 8ویں جماعت کی نوبہار ادب سے نظم بادل کا گیت پڑھیں گے جس کے شاعر احمد ندیم قاسمی ہیں۔ آپ سب صفحہ نمبر 65 پر آ جائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہیں اس کے اہم نکات جس پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر احمد ندیم قاسمی کا تعارف معلوم کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ نظم کسے کہتے ہیں، ایک اصناف سخن ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تفصیل سے۔ پھر ہم بادل کا گیت نظم پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح بھی کریں گے اور بہت سارے معلومات حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجودہ مشکل الفاظ کو بھی ہم حل کریں گے، اس کا خلاصہ بھی معلوم کریں گے، اور نظم میں موجودہ مشقی سوالات اس کے ساتھ چند سرگرمیاں بھی کریں گے، معروضی سوالات بھی ہوں گے، گھر کا کام، آخری میں نظم کا اعادہ کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم شاعر احمد ندیم قاسمی کا تعارف معلوم کریں گے۔ یہی احمد ندیم قاسمی ہیں جن کی مثال سب سے پہلے میں انہی کے اشعار سے آج کی نظم کو یہاں شروع کی ہوں۔ تو سب سے پہلے ان کا اصلی نام پیرزادہ احمد شاہ تھا۔ قلمی نام ایک ہوتا ہے ہر شاعر کا، اسی طرح آپ کا نام احمد ندیم قاسمی ہے۔ ندیم آپ کا تخلص تھا۔ پیدائش 20 نومبر 1916 سنہ عیسوی کو ہوا۔ مقام مغربی پنجاب کی وادی سون سیکسر کے گاؤں انگا ضلع خوشاب میں آپ پیدا ہوئے۔ ایوان برادری سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ چلیے آپ کے والدین اور تعلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آپ کے والد پیر غلام نبی مرحوم، تو آپ کی تعلیم و تربیت مذہبی، علمی اور شاعرانہ ماحول آپ کو میسر ہوا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ جو بھی تعلیم ہوتی سب سے پہلے گھر میں اور وہیں رہنے والے گاؤں میں ہوا کرتی تھی۔ پھر 1931 سنہ عیسوی میں آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1935 سنہ عیسوی میں BA کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں میٹرک پاس کرنا بھی بہت بڑی بات تھی، آپ نے BA کا امتحان تک پاس کر لیا تھا، یہ سب آزادی سے پہلے ہے۔ پھر 1939 سنہ عیسوی میں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے تھے۔ تو بے شمار آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور ادب کے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ نے افسانے، غزل کے حوالے سے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ آپ کے کون کون سے شعری مجموعے ہیں؟ آپ کے شعری مجموعے الگ ہوتے ہیں، پھر افسانوی مجموعے الگ ہوتے ہیں۔ شعری مجموعے میں رم جھم بہت مشہور ہے، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا۔ افسانوں کے مجموعے، یہاں کئی افسانوں کے مجموعے ہیں جس میں چوپال ہے، بگولے، طلوع و غروب، یہ آنچل ہے، پھر اس کے ساتھ آبلے، سیلاب و گرداب، یہ ساری آپ کی کتابیں ہیں۔ کپاس کا پھول، گھر سے گھر تک، جس سے آپ بہت مشہور ہوئے تھے۔ اس کے برعکس بھی بہت زیادہ اور کئی زیادہ آپ کے افسانوں کے مجموعے مشہور ہیں۔ تو 10 جولائی 2002 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 90 برس کی تھی۔ مس نظم کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ کو نظم کی تعریف سمجھاتے ہوئے اس کے اقسام بھی ہم معلوم کریں گے۔ نظم کی تعریف، نظم ایک ایسی شعری اصطلاح ہے، اس کے معنی پرونا یا ترتیب دینا اور تشکیل دینا اور انتظام کرنے کے ہیں۔ یہ شاعری کی ایک
منظم صورت ہے، یعنی کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موضوع اور مرتب شکل میں پیش کرنا نظم کہلاتی ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، قافیے اور بحر سے بھی پابند بھی ہوتی ہے۔ تو بچوں، نظم کی دوسری تعریف بھی ہم دیکھیں گے۔ نظم منظم کلام کا نام ہے۔ نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ یہ شاعری میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ نظم سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ جدید دور میں نظم کئی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کے حالتوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس کی 4 بنیادی قسمیں ہیں۔ تو چلیے دیکھیں گے بچوں، اس نظم کی 4 بنیادی قسمیں کون سے ہیں۔ نظم کے اقسام: پہلا پابند نظم ہے، معرہ نظم ہے، آزاد نظم اور نثری نظم۔ بچوں، آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے پابند نظم۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جائے۔ تو پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ ہی اشعار کی تعداد۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے، تو یہ اس کی اہم خاصیت ہے۔ چلیے بچے، آگے بڑھتے ہوئے ایک سرگرمی کراؤں گی۔ تو بچوں، ایک سوال کرتی ہوں آپ کو، اگر چاند پانی میں نظر آئے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں چاند پانی میں نظر آ رہا ہے، تو بتائیے آپ اسے کیا کہیں گے؟ چاند پانی میں کتنا اچھا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا۔ یہ ہمارا انداز ہے، ہم چاند دیکھتے ہی ایسا ہی کہتے ہیں۔ بچوں، ایک شاعر، ان کا شاعرانہ انداز کیسا ہوتا ہے، یہی تصویر اگر کوئی شاعر کو دکھائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو چاند پانی نہا رہا ہے۔ تو یہ شاعرانہ انداز ہے۔ شاعر کی سوچ اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اور ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، غور سے سنیں۔ اگر پہاڑ پر سے پانی کی نہر گرتی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پر پہاڑ پر سے پانی کی نہر گر رہی ہے، تو پانی گر رہا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ پہاڑ پر سے پانی گر رہا ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا آپ نے، شاباش۔ جواب تو دیا، مجھے اس کا ہی انتظار تھا، تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ جو ہمیں پسند ہے وہ جواب آپ نے دیا، لیکن یہاں شاعر کیا کہتا ہے دیکھیں گے۔ تو شاعرانہ انداز ہے کہ دیکھو پہاڑ رو رہا ہے۔ تو شاعر کی سوچ اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے۔ تو بچوں، میں یہ آپ کو یہ سرگرمی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی نظم میں جیسا ہم کہتے ہیں کہ بادل آسمان میں ٹکرائے تو یہاں بارش ہو گئی، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہتے ہیں، لیکن شاعر کا انداز، ان کے کہنے کا طریقہ کس طرح کا ہے وہ آج ہم نظم کے ذریعے معلوم کریں گے۔ شاعر احمد ندیم قاسمی اس نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے سمندر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور زمین پر جیسے وہ برس کر بہتا ہوا ندی نالوں سے سمندر میں جا کر ملتا ہے۔ تو اسے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایک تصویر بتاؤں گی، اسے دیکھ کر آپ کو تھوڑا اندازہ تو ہو جائے گا۔ پہلے سمندر، تالاب اور ندی کا پانی سورج کی گرم شعاؤں سے بھاپ یا بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان میں بادل بنتا ہے، اور پھر ہوا کے جھونکے سے بادل ٹکراتے ہوئے بارش ہوتی ہے۔ پھر بارش کا پانی ندی، تالاب سے ہوتے ہوئے سمندر میں جا ملتا ہے، اور یہی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ہم نظم کے ذریعے آگے پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انداز پسند آیا۔ بچوں، میں نظم بادل کا گیت پڑھوں گی، غور سے سماعت فرمائیں، اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوخ تپتی شعائیں
پکاریں کہ آؤ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو بٹھایا۔ سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی۔ مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو ڈھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بھپرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگا کے میدان کی میں نے راہ لی۔ مجھے لے اڑیں شوق پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا۔ ہواؤں کی بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا۔ میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا۔ کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے۔ میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ میرے آنسوؤں سے زمیں ڈھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ بچوں، امید کرتی ہوں سب کو یہ نظم پسند آئی ہے۔ چلیے اب ہم اس نظم کو تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے مشکل الفاظ سمجھ کر اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں۔ تو سمندر کی گہرائیوں میں کس کا گھر ہے؟ بادل کا گھر ہے، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ تو دیکھیں گے اس کی تشریح کیا ہے۔ بادل کہتا ہے میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا، میں پہلے لہروں کی پرچھائیوں میں رہتا تھا، کبھی سیپیوں میں تو کبھی کائیوں میں کھیلتا تھا، اور میں کتنا خوش تھا۔ دوسرا شعر دیکھیں گے۔ مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں، پکاریں کہ آؤ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گے تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ تو اس کے مشکل الفاظ، شوق یعنی کہ چنچل یا شریر، یہاں ہواؤں کی طرف ہے، تپتی شعائیں ہیں، تپتی شعائیں یعنی کہ سورج کی کرنیں ہیں۔ چلیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے بادل سمندر میں بہت خوش رہتا ہے، یہ ایک دن چنچل سورج کی تپتی شعائیں پکار کر کہتی ہیں آؤ تمہیں آسمان کے تاروں کی سیر کراؤں، تمہیں لے جانے کے لیے ایک نشیلی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر بادل خوش ہو جاتا ہے اور سمندر سے نکل کر ایک سفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دیکھیں گے آگے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ تو اس طرح سے بادل دھن یعنی کہ اس کے خیال میں، شانوں یعنی کہ اس کے کندھوں پر، تو کیا ہوتا ہے بادل خوش ہو کر ستاروں کی سیر کو نکلتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کو دیکھنے کی خواہش میں میرا وطن، اس کا وطن کون سا ہے بچوں؟ سمندر ہے، سمندر چھوڑ آیا اور ہواؤں نے اپنے شانوں پہ بٹھا کر پہاڑوں کی طرف کہاں لے گیا؟ وہ اسے کسے لے گیا؟ بادل کو لے جاتا ہے پہاڑوں کی طرف۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے جیسا جیسا وہ آگے بڑھتا ہے دیکھیں گے اس کے ساتھ اور کیا حادثے پیش آتے ہیں۔ مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اس کے مشکل الفاظ، پربت یعنی کہ پہاڑ کو کہتے ہیں بچوں۔ جیسے جیسے بادل آگے جانے لگا، ہوا کے تیز جھونکوں نے بادل کو ڈھکیل دیا اور پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بادل جا کر اور ہواؤں نے کہا اس سے پربت یعنی پہاڑ سے لڑ کر تو دکھاؤ۔ یہاں بادل پریشان ہو گیا، وہ سوچا تھا کہ ستارے تارے وغیرہ دیکھوں گا، یہاں تو کچھ الگ ہی بات ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو ڈھکیلا، میں اکڑا میں گرجا وہ بھپرا میں کھلیا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ لپکنا جلدی سے لینا، گرجا زوردار آواز، جب میں بچنے کے لیے پہاڑ کا سہارا لیا مگر پہاڑ نے مجھ کو ڈھکیل دیا۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، اکڑا یعنی کہ یہاں پر کیا ہے غصہ کرنے لگا اور گرجدار آواز میں بات کرنے لگا، مگر وہ بھی میرے سے غصہ کرنے لگا۔ میں کھلیا پر افسوس اس کا انجام تو فانی ہی تھا۔ تو میں کہاں جا کر پھنس گیا؟ اب میں پہاڑوں کی چوٹی میں جا کر پھنس گیا۔ تو اس کے بادل کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے؟ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی،
مجھے لے اڑی شوق پریاں ہوا کی. تو اس کے اندر پٹخنی یعنی کہ زمین پر زور سے دے مارا بادل کو شوق یعنی کہ چنچل اور شریر. تو اسی دوران پہاڑوں نے بادل کو اس طرح پٹک دیا کہ بادل تنگ آ کر میدان کی طرف چلے گئے یا گر گئے اور بادل کو ہوا کی پریوں کی شکل میں اڑا لے گئیں وہاں سے. تو بچوں دیکھو بادل کہاں سے نکلا, کیا ہو گیا اس کے ساتھ, یہ سارا کیا ہے, کس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم؟ بارش کے برسنے کو ہم دیکھتے ہیں اور اسے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا سفر کتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. میں جب تھک گیا زور سے بل بلایا, ہواؤں کی بجلی کا کوڑا دکھایا, ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا. تو یہاں سے کیا ہو گیا, زور سے بجلی کا کوڑا دکھانا, یہاں مشکل الفاظ میں دیکھیں گے بجلی کی چمک ہے. تو کس طرح سے بجلی چمک رہی ہے, بادل یہاں پر ڈر جاتا ہے. پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے ہواؤں کی زور پر جھولتے ہوئے میں تھک گیا. کس نے کہا؟ بادل نے کہا, اور زور زور سے رونے لگا, مگر ہواؤں نے مجھے اپنی بجلی کی چمک دکھائی اور میں ڈر کر ادھر سے ادھر میں نکلنے لگا. تو بچوں میں لپکا, میں پلٹا, میں گرجا, میں چمکا, دھواں بن کے چھایا, دیا بن کے دمکا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا, کسی کو یہ راز نہیں معلوم کہ بادل پر کیا کیا گزرتی ہے. تو لپکنا جلدی سے لینا, گرجنا زوردار آواز ہے, دیا یعنی کہ چراغ, اور رنج غم ہے. بادل پریشان ہو کر لپک گیا, ڈر کر چلایا اور گرج کر چمکا, پھر ایک حالت میں بدل کر دھواں بن گیا اور سورج کی شعاؤں میں دیا جیسا دمکنے لگا. میرے دکھ سے کسی کو کوئی واسطہ ہی نہیں, کیونکہ سب کو اس کا راز معلوم نہیں کتنی مشکلوں کے بعد ایک بادل جا کر برستا ہے. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے, میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یہ کیا راز ہے, ہائے یہ کون جانے. تو دیکھیں گے دھرتی یعنی کہ زمین ہے, بادل کی شکل اختیار کر لیا. اب جب بادل ٹکرا کر بارش بن جاتا ہے اور رونے لگتا ہے, رونے کا مطلب کیا ہے دیکھیے, شاعرانہ انداز ہے. بارش جب بادل ٹکرا کر پانی برستا ہے تو ہم اسے پانی برسنا نہیں بلکہ بارش کا برسنا کہتے ہیں. شاعر یہاں پر اسے کیا کہہ رہے ہیں, رونے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. تو دنیا والے بارش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت کہتے ہیں بارش کا برسنا. تو بادل کو یہ سب ایک راز جیسا لگ رہا ہے. میرے آنسوؤں سے زمین ڈھل چکی ہے, میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے, مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے. تو گتھی کھلنا ظاہر ہونا چلو اچھی بات ہے, اتنی مشکلوں کے بعد سب کو یہ راز تو باہر آ گیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. بادل کا رونا یعنی بارش برسنے سے زمین زرخیز ہو گئی. یہ خدا کا دستور ہے کہ کس طرح سے بادل کی زندگی یہاں ہوتی ہے. تو بچوں یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے, یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے, سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. تو یہاں پھر سے بادل خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد میں واپس اپنے گھر جاؤں گا. یہ سب نالے یعنی کہ بارش دریاؤں میں جا کر مل جائیں گے, پھر یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے. پھر بادل خوش ہوتا ہے کہ اب میں اپنے گھر واپس لوٹوں گا. کس طرح سے شاعر خدا کے نظام کو پیش کیا ہے. بچوں یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک جو ہے دنیا میں ہمیں جس طرح سے ہمیں صرف بارش کا برسنا دیکھتے ہیں اور ہماری ضروریات کو محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ خدا کی قدرت دیکھیے کس طرح سے پانی بھام استعمال شدہ پانی جو ہم استعمال کر چھوڑ دیتے ہیں, وہی پانی کو بھام کی شکل میں, دریا و سمندر کے پانی کو بھام کی شکل میں پھر آسمان پر لیتا ہے, پھر اسے بادل بنا کر پھر ہمیں بارش برساتا ہے. تو یہ خدا کا نظام ہے. تو چلیے بچوں, امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. بچوں پہلے ہی ہمارا وعدہ تھا کہ جو میں سوالات پوچھوں گی آپ اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. چلیے چند مشقی سوالات میں آپ سے پوچھنے والی ہوں, آپ اس کے مجھے جوابات دیں گے. پہلا سوال, بادل پہلے کہاں رہتا تھا؟ اب مجھے کون جواب دیں گے اس کا جواب؟ چلیے مجھے اس کا جواب بتائیے. بادل پہلے سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا. ہاں بالکل صحیح جواب کہا آپ نے, بادل پہلے سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا. دوسرا سوال,
शुआओं ने बादल को पुकार कर क्या कहा। अब इसका जवाब कौन देंगे। आओ हम तुम्हें तारे दिखाएंगे। हाँ शाबाश, ये भी सही जवाब। शुआओं ने बादल को पुकार कर ये कहा कि आओ हम तुम्हें तारे दिखाएंगे। तीसरा सवाल, बिजली का कोड़ा दिखाने से क्या मुराद है। अब इसका जवाब कौन देंगे। बिजलियों का चमकना और डराना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बिजली का कोड़ा दिखाने से मुराद बिजलियों का चमकना और डराना है। चौथा सवाल, बादल का रोना किसे कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जवाबात बताइए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप मुझे इस तरह सवाल के जवाबात देंगे। बादल जब बरसते हैं तो उसे बादल का रोना कहते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। बादल जब बरसते हैं तो इसे बिजली बादल का रोना कहते हैं। इन सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखिए। बच्चों जैसा आपने अभी अभी मुझे जवाबात दिए थे, ये एक सवाल को एक ही जुमले में जवाब दिया था। 2 या 3 जुमलों के जवाबात के लिए इम्तिहान में इस तरह के सवालात आएंगे। आपको 2 या 3 जुमलों में जवाबात देने के लिए आपको 2 से 3 जुमले लिखना है, तभी आपका जवाब मुकम्मल होगा। पहला सवाल, समंदर से निकलने के बाद बादल पर क्या गुजरी। इसका जवाब आपको 2 से 3 जुमलों में देना है। ये जवाब मैं खुद आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इसका जवाब देना है। अगला जवाब आप मुझे देंगे इंशाल्लाह। देखिए इसे यहाँ पर एक जुमले में नहीं ख़त्म हुआ, इसे 2 जुमलों में या 3 जुमलों में बताया गया है। समंदर से निकलने के बाद हवा के तेज झोंकों ने पहाड़ की सैर कराई। किसे सैर कराई। बादल को सैर कराई और उसकी ऊंची चोटी पर ले जाकर ये कहा कि लड़कर दिखा मेरे भाई। तो इस तरह से जवाब मुकम्मल होगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे उसका जवाब आप देंगे। पहाड़ों ने बादल के साथ क्या सलूक किया। चलिए मुझे बताइए जवाब। पहाड़ों ने बादल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। हाँ बिल्कुल सही कहा, पहाड़ों ने बादल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। यहाँ तक तो जवाब ठीक कहा आपने, लेकिन 2 जुमले के जवाब के लिए आपको और एक जुमला भी यहाँ मिलाना है। बादलों को ढकेला और जोर से पटक दिया और बादल ज़मीन पर गिर गया। इस तरह से आपको 2 से 3 जुमले जमाना है। आपने एक जुमले में जवाब तो कहा, इस तरह से अगर आप 2 जुमले जमा कर लिखेंगे तो 2 या 3 जुमलों के जवाबात के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। अगला एक सवाल है, नज़म के लग़वी माने क्या हैं। तो बताइए बच्चों, नज़म के लग़वी माने क्या हैं। नज़म के माने लड़ी में मोती पुरोने के हैं। हाँ सही कहा, नज़म के माने लड़ी में मोती पुरोने के हैं। देखेंगे एक मशक कर लेंगे, यहाँ पर कुछ मारूज़ी सवालात हैं, इसको हल करेंगे। चलिए मुझे अब इसके जवाबात जल्दी जल्दी बताएंगे आप, वक्त का तकाज़ा है। अहमद नदीम क़ासिमी की लिखी हुई नज़म ये है। कौन सी नज़म है अहमद नदीम क़ासिमी की लिखी हुई इन नज़मों में से। बादल का गीत है, अदले फ़ारूक़ी, हमद है या नात है। इसका जवाब कौन बताएंगे मुझे। मिस बादल का गीत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे जवाबात आप दे रहे हैं। इसका जवाब क्या है, बादल का गीत है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। दूसरा सवाल, शायर अहमद नदीम क़ासिमी के मुताबिक बादल का रोना से मुराद है। तो यहाँ फिर 4 जवाबात हैं, उसमें सही जवाब आपको चुनना है। बच्चों जल्दी तैयार हो जाइए और अपने कापियों में लिखना शुरू करें। हाँ मुझे अब कौन जवाब देंगे इसका, देखेंगे। बादल छा जाना, बादल का बरसना, बादल की घटा, बादल का गम करना। सही जवाब क्या है इसका, बादल का बरसना। शाबाश, बहुत अच्छा कहा आपने, सही जवाब बादल का बरसना है। अगला सवाल देखेंगे। बारिश बरसने से पहले बादल यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे बादल, जल्दी बताइए, उनका घर कौन सा है, कहाँ पर रहते थे। ये ऑप्शंस देखिए, इसके अंदर सही जवाब को चुनिए। अब समंदर में रहते थे, नदी में रहते थे, पहाड़ में, आसमान में। बारिश बरसने से पहले बादल कहाँ रहते थे, आसमान। हाँ ये भी सही जवाब कहा, आसमान में। तो बादल कहाँ हैं, बारिश बरसने से पहले बादल कहाँ रहते थे, आसमान में, लेकिन उनका घर कहाँ था, समंदर में, नदी पर, ये सारे उनके घर हैं।
تو بچوں اگلا سوال ہے، فانی کا معنی ہے، فانی کا معنی کیا ہے وہ بتانا ہے۔ آپشنز ہیں فنا ہونے والا، برسنے والا، غصہ کرنے والا، فنا ہونے سے بچانے والا۔ اس میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ جلدی بتائیے۔ فنا ہونے والا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، فنا ہونے والا۔ یہ بالکل آپ ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات، سوال کو صحیح جواب آپ دے رہے ہیں، شاباش۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سبق کو، نظم کو یہاں غور سے سن رہے ہیں۔ خوشی ہو رہی ہے مجھے بچوں، تو آپ نے سبق کو بڑے غور سے سنا۔ آج اب تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ کیا کیا پڑھا ہم نے؟ سب سے پہلے ہم نے بادل کے گیت نظم کے شاعر کا تعارف پڑھا تھا تفصیل سے، پھر بادل کا گیت نظم کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کی تشریح کی، اس کے نظم کو پڑھا اور تفصیل سے معلومات حاصل کی، اور خدا کی قدرت کو جانا کہ کس طرح سے بادل اپنا سفر طے کر کے برستے ہیں، پھر جا کر ہمیں بارش ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں نظم کے ذریعے ہم نے حاصل کی۔ تو بچوں اسی سے تعلق رکھنے والے چند سوالات میں آپ کو گھر کے کام کے لیے دے رہی ہوں۔ یہاں پہلا سوال، احمد ندیم قاسمی کا تعارف لکھ کر یاد کیجئے۔ نظم بادل کا گیت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، پھر اس کے بعد نظم کے معنوں کو لکھ کر یاد کیجئے۔ تو جو ہم نے یہاں پر نظم کا کیا معنی ہے، نظم کسے کہتے ہیں، اسے آپ کو لکھ کر اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ان تمام جوابات کو لکھ کر اپنے استاد سے درست کرا لیں۔ تو یہ بہت اہم ہے بچوں، امتحان کی تیاری کیجئے۔ آپ غفلت میں رہنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، گھروں میں رہ کر اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے وقت ہے، وقت کی قدر کریں، اچھی طرح سے محنت کریں، محنت کر کر روز اپنی کتابوں کاپیوں کو نکال کر ایک صفحہ خوشخط ضرور سے لکھیں، اپنے استاد کو دکھانے کی کوشش کریں۔ لکھنا پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے، اب استادوں کا بھی آدھا حق جو ہے آپ کے اوپر ذمہ بن گیا ہے بچوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ تمام بچے میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی میں اس کلاس کو یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔